بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسنین ٹی وی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز افسانوی قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قصہ ہے ایک شخص کی سب سے چھوٹی بیٹی کا۔ چھوٹی بیٹی اپنے باپ کا گھر کیوں چھوڑ کر گئی اور کس طرح اس کی ایک بادشاہ سے شادی ہو گئی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بے حد خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی سب سے زیادہ پیاری تھی۔ سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا پیار تھا۔ وہ بس ڈرتا تھا کہ کہیں اسے کوئی چھوڑ کر نہ چلی جائے، اس لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کی مالا دی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ دوسری بیٹی نے جواب دیا، بابا میں آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ بیٹی کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے بہت سی سونے کی اشرفیاں دی۔ اب سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا، نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کو بہت غصہ آیا، نمک تو انتہائی سستی اور معمولی چیز ہے، یہ مجھے اتنا پیار کرتی ہے؟ اور پھر سوداگر نے اسے بہت ڈانٹا اور غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اس گھر سے چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا کر لگی، وہ کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے روتے ہوئے نکل گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سی گھاس لگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی ایک اور گھاس کا لباس بنا کر پہن لیا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر جا کر رک گئی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی کہ سنو، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ نہیں بی بی، ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھ لیتے، جاؤ یہاں سے۔ لڑکی اداس ہوئی لیکن پھر سے اصرار کرنے لگی، دیکھو مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق کوئی تو کام ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی انکار کرتا، ایک باورچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید لڑکی کی بات سن لی تھی، اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے اور اسے اس کے سونے کی جگہ بھی دکھا دی جہاں اور بھی عورتیں تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام تو معلوم نہیں تھا۔ اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر سب نے اس کا نام گھسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئیں۔ جب تقریب کا دن آیا تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر سب اسے آرام کرنے کا کہہ کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھسیاری اٹھی، اپنا گھاس والا لباس تبدیل کیا اور ایک خوبصورت سی پوشاک پہن لی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور پھر اس تقریب میں چلی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں تمام حاضرین کی نظریں اس پر اٹھ رہی تھیں۔ ہر کوئی تعجب میں تھا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر شہزادے نے پوری تقریب بس گھسیاری کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، پھر گھسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر واپس محل میں آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے گھسیاری سے کہا کہ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ ہی باتیں کرتا رہا۔ گھسیاری بظاہر اداس ہوئی، ہاں کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ اس بار بھی گھسیاری نے یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو وہ نہیں جا سکتی، لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی واپس محل میں آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی چھوٹی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گھسیاری نہ آئی۔ شہزادہ بہت اداس ہوا۔ شہزادہ کو گھسیاری کے بارے میں کچھ معلوم تو تھا نہیں، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا اس کا پتہ کیسے اور کس سے کرے۔ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے ساگودانہ بنانے کی فرمائش کی۔
کسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود ساگودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا، اسے اجازت دے دی گئی۔ کسیاری نے ساگودانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی ساگودانہ میں ڈال دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا ساگودانہ کھا رہا تھا، جب کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا، وہ جلدی سے اپنے ملازمین کو بلوایا۔ ملازمین نے بتایا کہ یہ ساگودانہ کسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر کسیاری کو بلوایا گیا۔ شہزادہ کسیاری کو پہچان تو نہ سکا، لیکن جب کسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دل ہار بیٹھا ہے۔ پھر کسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو بتایا کہ اس محل میں وہ کس طرح پہنچ گئی۔ شہزادے نے کسیاری کا بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدے داروں کو بلوایا گیا تھا۔ کسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ کسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، اس میں تو نمک ہی نہیں۔ بادشاہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، کیا ہو گیا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، آخر باقی سب کچھ تو ہے نا اس میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا، آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے روتے ہوئے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں، کھانے میں نمک نہ ہو تو ہر چیز بدمزہ ہو جاتی ہے، چاہے اس کھانے میں اور کتنے ہی قیمتی مسالہ جات پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے، میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی، میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے کسیاری کو بلوایا۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور اسے معافیاں مانگتا رہا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں اور کوئی اچھا سا کمنٹس بھی کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔